جو نیکی کا حکم دے، جو صدقے کی بات کرے، اور جو لوگوں میں اصلاح کی بات کرے۔ دو دوست ناراض بھی ہونا تو اس کے پاس جا کر کے یار وہ تو تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، اسے جا کر کے یار تجھے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے یاد کرتا ہے، یہ تو اصلاح کر رہا ہے۔ اور جو کہ میں نے پتا ہے آج تینوں گاڑا کاٹ رہے سی، مجھے سارا پتا، تیرے خلاف تو اس کا دل میں بڑی نفرت ہے۔ ہائے ہائے، ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک شخص آیا، دروازہ بجایا، کہا فلاں مجلس کے اندر آج تمہیں گالیاں دی گئی ہیں۔ اس نے کہا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا مجھے یہ پیغام دینے کے لیے اور ہمارے درمیان لڑائی کروانے کے لیے۔ پھر کھجوریں لی، انہیں پیک کیا، اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ وہ بڑا حیران کہ میں تو اس کو اس فلاں مجلس میں گالیاں دے کر آیا تھا، یہ کھجوریں لے کر آیا۔ اس نے کہا بھائی کیوں یہ کھجوریں کیوں لائے ہیں؟ کہا تو نے جو مجھے گالیاں دی ہیں فلاں مجلس میں، تو نے اپنی قیمتی نیکییں مجھے دی نا، تو میں چاہتا تھا کہ تجھے اس احسان کا بدلہ دوں، تو میں نے سوچا کہ کچھ کھجوریں تجھے دے دوں اس کے بدلے میں، تو نے اپنی نمازوں کی نیکی مجھے عطا کر دی۔ یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے سوچنے کی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات میں نہیں، اس کو یہ بڑا نہیں جانتے تھے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے، پینٹ پہنی ہوئی آگے زپ لگی ہوئی ہے، اب جہاں ضرورت ہوئی وہ زپ کھولی، دھار ماری، اب اس سے کتنے کپڑے خراب ہوئے، کتنے جوتوں پہ چھینٹیں آئی، جتنے کپڑوں پہ چھینٹیں آئی، اس کی کوئی بات نہیں۔ کہا اگر شلوار قمیض پہنوں گا تو ہر کوئی کہے گا پتہ نہیں کوئی دیہاتی سے، اور اگر ٹائی شائی لگا کے بابو بن کے رہوں گا تو بالکل فٹ فاٹ رہوں گا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ قبر میں عذاب پا رہا ہے، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگائی بھجائی کا کام کرتا تھا۔ دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے پاس آئے، دیکھا ابو بکر نے زبان پکڑی ہوئی اور اس کو مار رہے، سزا دے رہے۔ کہا اے ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اے عمر اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس زبان کی وجہ سے۔ سوچو یہ ابو بکر اور عمر کا حال ہے، میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر بن خطاب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دین کی غیرت میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم یہ کفار کی سارے شرطیں تسلیم کرتے جا رہے ہیں، کیا آپ سچے نبی نہیں ہو؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی کتاب سچی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر کہا عمر میں صرف محمد ہی نہیں ہوں، محمد الرسول اللہ بھی تو ہوں۔ عمر فرماتی ہے میں نے اس وقت جو باتیں کی تھی وفات کے وقت روتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر میں اپنے اس زبان کی نکلے ہوئے جملوں کے کفارے کے طور پہ اتنی نیکیاں کی، اتنے اعمال کیے کہ اللہ میری زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو معاف کر دے۔ حالانکہ وہ جملے ایمان اور غیرت کے اندر اسلام کی اہمیت کے اوپر ہی نکلے تھے کہ ہم کفار کی ساری باتیں کیوں مانیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں میں اس کے کفارے کے طور پہ ایک لمبے عرصے تک عمل کرتا رہا کہ کہیں اللہ عز و جل میری ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بڑی غور طلب ہے، سننا ذرا، ہر بھائی سے درخواست کروں گا ذرا اپنے دل کے نہال خانوں کو کھول کر، کانوں پہ پڑی ہوئی بڑی وزنی چادریں فلمیں دیکھ دیکھ کر، گانے سن سن کر پڑی ہوئی ہیں، اس کو ہٹا کر ذرا یہ حدیث رسول دل میں اتارو۔ آپ نے فرمایا ایک شخص ایک بات کہتا ہے اپنے دوستوں کو ہنسانے کے لیے کہ وہ کہکا مار کے ٹھٹھا مار کے جی بڑی گل کی تھی جی، بڑا مزہ آیا جی، کیا نکتے کی بات کی، کیا بہترین لطیفہ سنایا، ہنسانے کے لیے لوگ اس کی بات پہ کہکا مار کے ہنس پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ تو اس کی بات سن کر ہنستے ہیں، اللہ اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ آپ کی اور میری مجلسوں میں لطیفے چلتے نہیں چلتے؟ پٹھانوں کے لطیفے، سکھوں کے لطیفے، ارائیوں کے لطیفے، انڈین بیٹھیں گے تو پاکستانیوں کے لطیفے، پاکستانی بیٹھیں گے انڈینوں کے لطیفے، کوئی بنگالیوں کے، قوموں کی غیبت۔ ایک تو تھا ایک آدمی کی غیبت، یہ پٹھان ہوتے ہی ایسے، یہ پنجابی ہوتے ہی ایسے، یہ کلو پاکستانی کیسے، کلو انڈین، یہ پوری قوم کی غیبت ہے، پوری قوم کی۔ اور قرآن کہتا ہے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ اچھے ہو اور اللہ کے ہاں ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگوں کو عذاب ہوگا؟ فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، جہنم میں اکثر لوگ اوندے منہ اسی زبان کی وجہ سے ہی ڈالے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ بیان کیے اور پھر
جھوٹی گواہی، شہادت الزور، جھوٹی گواہی بیان کی، یہ بھی زبان کی ہلاکت ہے۔ دوستی برقرار رکھنے کے لیے، خاندان والوں کو کیس جتلانے کے لیے، کیس جتلانے کے لیے، پتہ ہے یہ جھوٹ ہے، نہیں جی نہیں، اس نے واقعی قتل کیا، میں موقع پر موجود تھا، اور اللہ بھلا کرے، اللہ رحم کرے ہماری عدالتوں کے باہر تو 100 روپے کے اندر بکنے والے گواہ، وہ کیس پنڈی میں ہوا اور یہ رہنے والا ملتان کا، اللہ دی قسم میں اتھے ہی کھلوتا سی، 100 روپے لیے جیب میں ڈالا، گواہی دی، گھر چلے گئے۔ اور قیامت کے دن اس جھوٹی گواہی پر اللہ کے دربار میں جب سوال ہوگا تو پھر آپ کے اور میرے پاس، اور یہ معاملہ وہیں تک ختم نہیں، میں اور آپ اپنی معمول کی زندگی چیک کریں، کتنے معاملات ہیں جہاں پر ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں، دوست بچانے کے لیے، بھائی بچانے کے لیے، کسی اور کا دنیا کا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی آخرت کے معاملے کو خراب کر لیتے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے اس کا جھوٹ بھی زیادہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا مجھے فائدہ نہ ہو۔ امام شافعی کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو کبھی اونچی آواز میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا، جب کسی سے گفتگو بھی کرتے تو بڑی دھیمی انداز میں گفتگو کرتے۔ وہ آپس میں گفتگو کرتے دھیمی انداز میں، اور ہمارے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں چلے جاؤ، مسجدوں میں کتنا شور شرابہ کہہ کے ہیں، شور شرابہ ایک جگہ پہ رہ گیا، یہ تو انسانوں کی آوازیں ہیں۔ اب ہماری مسجدوں کا حال دیکھ لو، اور ہر بھائی جس کی جیب کے اندر جوال ہے وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک لے، لیٹسٹ انڈین فلم کا جو گانے کی ٹون بن کر آئے گی، سب سے پہلے 20 ریال دے کے اسی کو میں اپنے موبائل میں ڈلواؤں گا۔ ادھر اس نے اللہ اکبر شروع کی، ادھر اس کی موبائل کے اندر گانے کی بیل بجنی شروع ہو گئی۔ یہ اللہ کا گھر، یہ تو اللہ کا گھر ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، اللہ کے ذکر اذکار کے لیے، اور یہاں پر آپ کے اور میرے موبائل کی جب گانوں کی بیل بجتی ہے، بتائیے یہ کام ہمیں جنت میں لے کر جائے گا یا ہماری بربادی کی طرف لے کر جائے گا؟ اللہ کے لیے اپنے موبائلوں میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہر وہ مسلمان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس اور تقاضا ہے، اپنے موبائل سے گانوں والی بیل کو ختم کر کے عام سادہ بیل بھرو، اور جب مسجد میں جاؤ، اذان ہو، مسجد کی طرف چلو، سب سے پہلے موبائل نکالو اور بند کر دو۔ اور اگر غلطی سے کبھی بھول بھی جاؤ تو جو آپ کو نماز کے وقت پہ فون کر رہا ہے، لازمی بات ہے وہ بے نمازی ہوگا نا۔ اگر وہ نمازی ہوتا تو خود بھی کسی مسجد میں ہوتا، تو اس بے نماز کی کلاس تو لو کہ تجھے شیطان نے یہی موقع دیا ہے فون کرنے کا۔ اور ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، فون بج رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کہ اگر موبائل نکال کے بیل بند کر دی تو نماز خراب ہو جائے گی، اور جو بیل بجنے سے 10 بندوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، اس کا گناہ کس کے کھاتے میں پڑے گا؟ اگر غلطی سے بیل بج بھی جائے تو فوراً اس کو بند کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اور بہت بڑی خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو انسانوں میں جھگڑا ہو جائے، دو مسلمانوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، اور جھگڑے کے اندر ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، جو سچا ہے اس کا حق بنتا ہے اگر وہ صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے کہ ٹھیک ہے یار جھگڑا نہ کر، ٹھیک ہے تو نے میرے 100 ریال دینے تھے، میرا حق بنتا تھا، تو جھگڑا نہ کر، چھوڑ نہ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت میں اس کو چبوترے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے کسی بندے کو سود کے پیسے دو کہ بھائی یہ سود کے پیسے ہیں، کھا پی لے، 1000 روپے لے گا کوئی؟ کیونکہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ ماں سے بدکاری، سود کا سب سے چھوٹا گناہ۔ اور پتا ہے سود کا سب سے بڑا گناہ ان ارب الربا اشد الربا، سب سے بڑا گناہ سود کا یہ ہے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے۔ مسلمان بھائی کی غیبت، مسلمان بھائی کی غیبت سود کھانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، ماں کی بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور قیامت کے دن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سود خور کے ہاتھ میں نیزہ دیا جائے گا، اسے کہا جائے گا حارب ربک، اپنے رب سے جنگ کر۔ غیبت سے بچنے کے طریقے آئیے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برے خیال سے بچو۔ یار اس کے پاس گاڑی آئی، کہاں سے آئی؟ بھئی حلال طریقے سے کمائی تو اللہ برکت دے، حرام سے کمائی تو یہ جانے رب جانے تو نے ٹھیکہ لیا ہے۔ سٹارٹنگ یہیں سے ہوتی نا، اچھا بڑی گل ہے، اچھا یہ ظن ہے، یہ سوچ ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ان بعض الظن اثم، اللہ کہتا ہے یہی سوچیں تو گناہ ہے نا، یہی گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔